سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہ ہو سکے ان کی معرفت خوشیاں منا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، چھیڑ دو ذکر سید عالم، چھیڑ دو ذکر سید عالم، رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، در پہ حاضر ہے یہ
ریاض ہزیں در پہ حاضر ہے یہ ریاض ہزیں چاکروں میں قبول ہو جائے دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آنریبل ممبرز کے لیے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس شروع کیا ہوا ای پارلیمنٹ بنانے کے لیے اور تقریباً سیکریٹریٹ میں تو یہ ہو گیا مگر ممبرز کے ساتھ جو آپ کو لاجز میں آرڈر آف دا ڈے آتا ہے جو یہاں پہ دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کی کاپی رولز آف بزنس کی آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیجسلیشن آئے گی تو یہ آئی پیڈ آپ سب کے لیے ہیں. یہ نمبر 1 جو ہے ہمارا گیٹ اس کے وہاں پہ وہ ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کا وہ پاسورڈ وغیرہ بھی فیڈ کر دیں گے تو یہ کائنڈلی آپ لوگ لے لیجئے. اور یہ میں یہ بھی کہوں گا جو ممبران یہاں تشریف نہیں رکھتے ان کو ہم سرکولر تو کر دیں گے آپ بھی اپنے کولیگز کو اطلاع دے دیجیے گا کہ وہ بھی آ کے لے لیں. اور جس طرح ممبران آنریبل ممبران اس پہ یہ ہمیں بتاتے جائیں گے تو ہم ان کو پیپر بھیجنا پھر بند کر دیں گے ان کی میز پہ بھی پیپر بھیجنا بند کر دیں گے تاکہ وہ یہ ہو جائے. اور اس میں ایک اور گزارش اگر آپ کسی دن بھول کے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم پیپر احتیاطاً رکھیں گے یا ہو سکتا ہے کہ 1 آدھا 2 آئی پیڈ ہم یہاں پہ رکھ لیں ان کیس کسی ممبر کو ضرورت ہوگی. بٹ کچھ دیر ہم پرنٹنگ کرتے رہیں گے جب تک انڈیویجولی آپ سب نہیں ہمیں جی. تو یہ انشاءاللہ پرماننٹلی یہ آپ کے پاس چلا جائے گا نا. آپ اگر وہاں گئے ہیں لاجز میں گئے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آرڈر آف دا ڈے کیا ہے میں نے جا کے پارٹیسپیٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن پڑھنی ہے رولز دیکھنے تو وہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. تو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے جی. کوشچن آر سید رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر ہے 27. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری کیجیے. جناب اسپیکر مجھے آپ سے خصوصی طور پر ہمیشہ آپ نے شفقت کی ہے مہربانی کی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہاؤس بزنس کے حوالے سے. یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا سر. سر اس میں کوشچن میں خود یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اربوں روپے کی اضافہ ہو جاتا ہے. بہت سے پروجیکٹ یہ ہیں کہ شروع ہوتے ہیں اور کمپلیٹ ہونے سے پہلے بند ہو جاتے ہیں. میں نے اس پہ جسارت کی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی لیجسلیشن کر سکوں کوئی قانون سازی کر سکوں. ایک بل موو کیا تھا
جی جس پہ گورنمنٹ نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ممبر کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بہتر قانون سازی کریں گے یا ہم خود گورنمنٹ کوئی قانون سازی کریں گے کہ یہ اربوں کھربوں روپے جب جس کا نقصان ہوتا ہے اور اس سے بھی بچ جائیں گے اور اس غریب ملک کا پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے اور وہ جو گرے اسٹرکچر مختلف بلڈنگز کھڑی ہیں اور وہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی. تو سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ منسٹری کو رولنگ دیں کہ جو بل میرا موجود ہے اس پر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی جسارت نہیں کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور اس بل کو تو لیں گے, وہ انہوں نے سن لیے, بٹ آپ کوشچن اس پہ کیجئے اس سوال. سر یہ کوشچن بات یہی ہے کہ ہم یہاں پر کوشچن کریں گے, وہ جو بابوؤں نے سرکاری جواب بنا کے دیا وہ عوام سنے گی اور بات ختم ہو جائے گی. جو ہماری قانون سازی کے لیے ہم نے جو بل بنایا تھا. ارمغان صاحب. جناب اسپیکر جی اگر رفیع اللہ صاحب جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا اس جواب میں بڑا تفصیلی جواب ہے. پلاننگ کمیشن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ خود سے منصوبے نہیں دیتا جس کی بچت ہو یا اخراجات ہو. یہ صرف مانیٹرنگ کرتا ہے, فریم ورک کرتا ہے. محکمانہ پرپوزلز آتی ہیں, جو اپرووڈ پرپوزل ہے اسے پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کی مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ ہم نہیں کرتے. اگر رفیع اللہ صاحب کو اسپیسیفک کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بالکل حاضر ہوں. جی اس پہ کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. سید طارق حسین صاحب, نیکسٹ کوشچن. نہیں وہ ہو گئی نا بات, آپ نے کوشچن ہی نہیں کہا, آپ نے کچھ اور بات کر دی نہیں, اس کو چلنے دیجیے. اب سید طارق حسین صاحب. سید طارق حسین صاحب. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سر میرے سوال جو ہے کوشچن نمبر کیا ہے آپ کا؟ کوشچن نمبر 195 سر. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. یس سر. سر اس کے اوپر دو سوال تھے, دونوں انویسٹمنٹ کے حساب سے ہیں. ایک تو سر انہوں نے کہا کہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لو انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ریلیٹڈ ٹو جی ٹی پی. تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہم اس کو بڑھا کے رکھتے؟ مطلب خود اگر منسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت کم پیسے رکھے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے یہ تو ایک صحیح بات ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ زیادہ سے زیادہ پیسے رکھنے چاہیے. تو یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر یہ پیسے کیوں نہیں زیادہ رکھے جاتے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سر فری آف کاسٹ ٹریننگ پروگرام دیتے, اگر اس کا کوئی پروونس وائز ہمیں بریک اپ مل جاتا اور اس پہ کتنے پیسے رکھے گئے جو فری آف کاسٹ ٹریننگ دینے سے. جی پارلیمنٹری سیکرٹری فرحان ناز صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. ایکچولی اس میں تین فیکٹرز ہیں. جو 33% ہے وہ ہیلتھ کا ہے, 33.3% ایجوکیشن اینڈ 33.3% اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. آئی ول بی آنسرنگ فار دی ایجوکیشن بیکاز یہ اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. اور ہی ویری رائٹلی سیڈ دیٹ وی شوڈ امپروو ان آر بجٹ اینڈ وی شوڈ گیو مور. بٹ ایز فار ایز ہز سیکنڈ کوشچن واز province wise, if he wants, this was an SIFC project that was under the umbrella of which NAFTAC had taken certain initiatives, and there were 10 sectors that they had asked us to work on. And province-wise, I can tell them, and like the 10 were aesthetic, health and care services, agriculture, banking and finance, construction with electrical and engineering, driving trades, hospitality, tourism, information technology, languages, manufacturing and textile, mines and mineral industry. Now, province-wise, if he wants the information, Balochistan mein health and care ke 700 kiye, ICT میں 1350, KP میں 660, Punjab میں 3710 and Sindh میں 1135. So the grand total which the students went through the training was 7,000. میں آنریبل ممبر صاحبان سے کہوں گا آپ کے پیچھے کھڑی ہو کے کنڈی صاحب آپ کے پیچھے کھڑی ہو کے جواب دیں. جی Sorry. Total was 7,555 in aesthetic was done in all these provinces. Then the agriculture was Balochistan 535, ICT 475, KPK 440, Punjab was 1,570, Sindh was 295, so 3,313 were taking place. Banking and finance mein Balochistan was 90, ICT was 285,
KPK was 190, Punjab was 930, Sindh was 280, so 1,775. Construction with electrical energy was done in 280 Balochistan, 1380 in ICT, 1230 in KP, Punjab 2,310, Sindh 830, and grand total was 6,030. Driving trades mein 108 was in Balochistan, 650 was ICT, 160 was KP, 280 was Punjab, 100 was Sindh, so 1,358. Ji. Information and technology mein 3,175 was Balochistan, ICT was 6,235, KP was 3,950, and Punjab was 22,815, Sindh was 6,920, total 43,095. And languages mein Balochistan mein 220, ICT 1240, 505 KPK, Punjab 985, and Sindh 400. So total was 3,350. Then manufacturing and textiles 920 in Balochistan. आपने तो लगता है बहुत लंबी तैयारी की है, but I think Sorry, I just wanted to. And this. जी. इनका जो eventually ये मैंने बता तो दिया. इसका it was 15 अरब रुपए ये मुख्तस किए गए हैं, 3 साल का ये है, and 5 मिलियन जो है ये हर साल के लिए है, तो 10 अरब खर्च हो चुके हैं और 5 अरब अब रहते हैं जी. थैंक यू जी. सप्लीमेंट्री आमिर डोगर साहब. सर शुक्रिया. आई रियली अप्रिशिएट के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की है. सर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो सर अभी इंफॉर्मेशन ये आई है कि पंजाब के सारे MNAs परेशान हैं. आज इजलास ख़त्म हो रहा है, हमने अपने घरों को जाना है. GT रोड भी बंद है और मोटरवे भी बंद है. सर इसके लिए कुछ जवाब दीजिएगा. सर इसके लिए हम चाहते हैं कि आप स्पीकर साहब कुछ करें. MNAs कैसे वापस अपने घरों को जाएंगे? अली सरफराज साहब आए हैं, सुबह 4 बजे लाहौर से चले हैं और अब आकर पहुंचे हैं. सर वो कहते हैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो वापस सबने जाना है. अली सरफराज साहब पैदल आ रहे थे क्या? सर नहीं, पैदल नहीं आए गाड़ी पर हैं, लेकिन वो कहते हैं जिस तरह मैं आया हूँ रास्ते ब्लॉक हैं, GT रोड भी और मोटरवे भी. मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं. जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं. इसका मैं कुछ करता हूँ सर. जी शाजिया सोबिया साहबा सप्लीमेंट्री. थैंक यू सर. सर आई अप्रिशिएट मैडम फरा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है. मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जो आप कह रहे हैं स्किल ट्रेनिंग की, तो आप कौन कौन सी स्किल ट्रेनिंग्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं और अब तक कितने लोगों की? क्योंकि जो स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है वो या तो 3 महीने की हैं या 6 महीने की हैं. तो 3 महीने और 6 महीने में हमारे जो स्किल ट्रेन वर्कर्स हैं वो कहाँ पे जॉब ले सकते हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज़ में या दूसरे ममालिक में जो स्किल ट्रेनिंग वर्कर्स हैं वो अभी भी श्रीलंकन, बांग्लादेश और इंडियन की प्रायोरिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड है. पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत कम हैं और हमारी ट्रेनिंग क्या 3 महीने और 6 महीने की इतनी अच्छी है कि वो उनको बीट कर सके? और आगे क्या प्लान है कि वो इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और कितना फंड है और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फंड? जी पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन. जी बहुत शुक्रिया. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द फंड. 15 अरब फंड मिला है और ये SIFC के अम्ब्रेला के थ्रू हुआ है. जी जी अच्छा, जो प्रेजेंटेशन है ये 10 साल की दी गई है. ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हैं दे विल बी गिविंग अस द डेटा कंट्री वाइज व्हाट द डिमांड इज. व्हेन वी गेट द डेटा फ्रॉम देम देन वी विल केटर टू दैट डिमांड एंड वी विल डू इट. अभी फिलहाल लाइक विद सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज वी आर signed MOUs and we are sending our skilled workers over there, but until and unless overseas Pakistani and human resource development gives us the data, we cannot know exactly कि कितनी demand है बाहर और कहाँ भेजना है. तो we are waiting for their requirement. Thank you. जी next question, Mirza Akhtiar Beg साहब. Thank you, Mr. Speaker. Question number 59 deferred during 18th session. जी
Answer be taken as read. Supplementary पूछें. स्पीकर साहब, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है क्रिप्टो करेंसी का, बट ये बिल्कुल अनक्लियर है. इसकी मुख्तलिफ औकात पे मैंने डिटेल मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो डिटेल नहीं मिल सकी. ये जवाब मैंने पढ़ा है, इसमें भी आखिर के जो 3 सेक्शन मैंने पूछे थे, डी वेदर पाकिस्तान इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री डीलिंग इन दिस बिटकॉइन, जवाब नहीं दिया गया है. उसके बाद ई में मैंने पूछा था वेदर पाकिस्तान in fact that more than 20 million persons are involved in the Bitcoin business, उसका भी जवाब नहीं दिया. और तीसरा आखिरी था, इस दिस स्कीम टैक्स नेट में लाई जाएगी कि नहीं. सवाल ये है कि जो जवाबात दिए हैं उनके अगेंस्ट स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर यहाँ आए थे, और उनसे जब हमने पूछा कि इज दिस क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज लीगल, वी वाज टोल्ड कैटेगोरिकली, he said no. बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए अब तक लीगल नहीं है कि उसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना. अब तक किसी भी चीज़, किसी भी ऑपरेशन का जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बन सकता, वो ऑपरेशन बाय लॉज के मुताबिक नहीं चल सकता. मेरा सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो कौंसिल इतनी बाइख्तियार है कि इन बातों के बावजूद वो अपने तौर पे कौंसिल बना रही है, मेंबर की अपॉइंटमेंट हो रही है, मुल्क से बाहर जाके रोड शोज हो रहे हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हम रिजर्व्स बिल्डअप करेंगे बिटकॉइन के ज़रिए. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. आई वुड लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव मी क्लैरिफिकेशन ऑन इट. थैंक यू सर. शुक्रिया. तारिक फजल चौधरी साहब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. सर, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, क्रिप्टो जो है ये एक नया सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, और इसको प्रॉपरली रेगुलराइज करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये नोटिफाई हुई है 14 मार्च 2025 बाय फाइनेंस डिवीजन. इसी तरह वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी has been established, White Cabinet Division's notification 21st July 2025. तो सर, ये वो तमाम रेगुलेशंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर क्रिप्टो को पाकिस्तान में बाकायदा रेगुलेट किया जा रहा है, और उसका फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया गया है. बाकी अगर फर्दर कोई डिटेल अगर पूछना चाहते हैं तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूँकि जैसा मैंने गुजारिश की कि ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, और हम चाह रहे हैं कि ये इर्रेगुलर तरीके के साथ यहाँ पे इसको ना इसके साथ मामलात चलें, इसको प्रॉपर रेगुलराइज करके अथॉरिटी और सारी वो फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो हम कर चुके हैं. इसमें कैबिनेट डिवीजन भी है, फाइनेंस डिवीजन भी है. थैंक यू सर. शुक्रिया. जी, मिसेस मुदस्सिर सहर. जी शुक्रिया स्पीकर साहब. मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ खबरें ये आती हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो रही है, यानी इट कैन बी एन अल्टरनेट ऑफ हुंडी एंड हवाला, और जो ड्रग मनी है उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस्तेमाल हो रही है. तो ये बड़ा तजाद है और इसमें बड़ा इबाम है कि एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक इसको एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते, और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की तरफ से इसको प्रमोट भी किया जा रहा है. तो ये जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया जो है हम कोई कॉन्क्रीट होमवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये इज़ जस्ट क्रिएशन ऑफ अनदर कन्फ्यूजन, और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को एक और जो है चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है. बहुत शुक्रिया. जी, तारिक फजल चौधरी साहब. जनाब स्पीकर, इसमें क्रिप्टो को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोमोट या डी प्रोमोट करने की बात नहीं है. हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं. और जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि क्या इसको हवाला और हुंडी के हवाले से इस्तेमाल करने की कोई इस वक्त न्यूज़ है, तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है. अभी इस वक्त इनफील्ड क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान में उस तरह राइज नहीं है ये करेंसी, और इसकी आगे इसकी किसी तरह की भी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही वो तमाम फ्रेमवर्क जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ इससे पहले सवाल में, वो बनाए जा रहे हैं ताकि रेगुलराइज तरीके से क्रिप्टो का काम पाकिस्तान में चल सके. थैंक यू सर.
جی شکریہ. شاہدہ اختر علی صاحب ٹو آسک ون کوسچن. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرا سوال چونکہ دونوں ممبرز نے آلریڈی کر دیا. ایک یہ ہے کہ اس میں انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی بھی ریکوائرڈ ہوگی اور اچھی خاصی مقدار میں آپ نے الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنی ہے. سیکنڈلی یہ کہ جب آپ انسٹرومنٹس امپورٹ کریں گے اس کے لیے تو اس کے لیے بھی پورا آپ کا ایک انفراسٹرکچر بنے گا جس پہ آپ کی امپورٹ کی کاسٹ بھی بڑھے گی. اور اگر ابھی تک صرف کونسل ہے اور باقاعدہ پالیسی بھی نہیں بنی تو ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جو آئی ٹی کا سبجیکٹ ہے یہ تو ہر 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو ایک نیا ورژن آ جاتا ہے تو پچھلا تو آپ کا بالکل آبسلیٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ تاکہ ہم اپڈیٹڈ رہیں, یہ نہ ہو کہ ہم انسٹرومنٹل اور سارا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور وہ پھر ابسلیٹ ہو جائے اور جتنا بھی امپورٹ ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. تھینک یو. شکریہ. جی چودھری طارق فضل چودھری. جناب اسپیکر, جو جس کنسرن کا اظہار آنریبل ممبر نے کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ یہ تو صرف کرپٹو میں نہیں بلکہ جتنی بھی اس وقت جدید ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. میں نے صرف ایک مثال دی ہے, کئی اور ایسی مثالیں ہیں کہ نئی ٹیکنالوجیز اور نئی انوویشنز جو ہیں وہ سسٹم کے اندر انٹروین کر رہی ہیں اور آ رہی ہیں. تو نیچرلی جو نئے ورژنز آتے جاتے ہیں وہ انکارپوریٹ ہوتے رہتے ہیں. اور جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے کہ ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ الیکٹریسٹی, تو یقیناً نہ صرف کرپٹو بلکہ اور کئی ایسے اس وقت بھی ان فیلڈ ہیں. آئی ٹی کے شعبے میں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں, ایسی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی پروویژن دی گئی ہے. تو باقی جس طرح کی اس کی فارمولیشن ہے اور جس طرح گورنمنٹ کا اس پہ کنسرن ہے, ہمارے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جدید تقاضوں کے مطابق اس کو آگے لے کے چلا جائے گا. شکریہ. جی سنجے پروانی صاحب. پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنائی گئی ہے تو اس کے ممبرز کتنے ہیں, اس کی ممبرز بننے کے لیے کرائٹیریا کیا لی ہوئی ہے سر پرائم منسٹر صاحب نے, مطلب اس کے کتنے ممبرز ہیں سر؟ شکریہ. بڑا پریسائز سوال ہے طارق فضل چودھری صاحب. سر یہ پریسائز سوال ہے لیکن سر یہ بالکل ایک فریش کویشچن ہے. تو اس کے لیے میری ان سے گزارش ہوگی کہ اگر اس کی انہیں ڈیٹیل چاہیے بورڈ کی, کاؤنسل کی اور کتنے اس میں ممبرز ہیں تو اس کے لیے ایک فریش کویشچن دیں. بڑا پریسائز جواب ہے. شکریہ. جی نیکسٹ کوسچن مسٹر علی محمد صاحب. سر کوسچن نمبر 61. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. 61 سپلیمنٹری پوچھیں. جی سر اس میں محترم ہمارے منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے. پاکستان محترم منسٹر صاحب ترقی کرے گا تو ہم سب کی اس میں کامیابی ہے, حکومت چاہے کسی کی بھی ہو. لیکن میرا ڈائریکٹ کوشچن سر آپ سے یہ ہے محترم منسٹر صاحب, حالانکہ آپ کی منسٹری نہیں ہے قائد اعظم کی فکر جمہور اور عوامی امنگوں کی ترجمان پارلیمنٹ جو امین ہے دستور پاکستان کی. کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں, پاکستان کو عظیم بنائیں. عوام کے حقوق, عوام کے مسائل, عوام کی آواز, عوام کے منتخب نمائندوں کی زبانی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا اہلیت ہے, اتنا صلاحیت ہے کہ ہم دشمن کا ہر حملہ کا, اس قسم کے حملے جس کے جواب کل رات ہوئے تھے, یا وہ سفارتی سطح پہ اسحاق ڈار صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہر حملہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایوان بالا و ایوان زیریں کی حکومتی اور اپوزیشن بینچز سے عوام تک قانون سازی ہو یا قومی مفادات پر بحث, اور اختلافات ایسے نہیں بڑھنے چاہیے کسی صورت کہ وہ نفرت میں بدلے. ہمیں فخر ہے اپنی افواج, بہادر افواج پہ اور ہمارے نڈر پائلٹس پہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے پاکستان کا دفاع کیا اور پاکستان کو فتح دلائی. پی ٹی وی نیٹ ورک دکھا رہا ہے لمحہ بلمحہ انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے,
اور کمپنیاں کیوں بند ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی انکریز آئی ہے تو کتنے آئی ہے, اور جی ڈی پی گروتھ عمران خان کی حکومت 2022 سے لے کے آج 25 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, what is the exact number of GDP growth in Pakistan today as of now when we are speaking? Thank you so much. شکریہ. جی منسٹر صاحب, آپ ایک جواب کے پابند ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ جواب دینا چاہیں is your prerogative. سر گزارش یہ ہے کہ اس میں جو آنریبل ممبر نے سوال کیا ہے, اور اس میں کچھ انہوں نے اپنی اس پہ رائے کا اور اپنے کمنٹس بھی دیے ہیں, اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ خود بھی اسی سیٹ پہ اسی منصب پہ فائز رہے ہیں, اور یہ جوابات وہ دیتے رہے ہیں. جواب کا کچھ حصہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے, رجیم چینج اور وہ سارا, اور اس کے بعد گو کہ پاکستان میں کوئی رجیم چینج نہیں ہوئی تھی, بلکہ باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک گورنمنٹ کو جو ہٹایا گیا تھا اس کا طریقہ جو ہے پاکستان کے آئین میں درج ہے, اور کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں اپنایا گیا تھا. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی غیر آئینی کام کیا گیا ہو, یا کسی طرح کی کوئی آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل اس کے اندر کوئی کارروائی کی گئی ہو. تو لہٰذا وہ ایک بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل چیز تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت انفلو کتنی ہے, آؤٹ فلو کتنی ہے, اس کا تمام جواب بڑی ڈیٹیل میں, یہ چارٹ یہاں پہ موجود ہیں, بڑی تفصیل سے دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو اس وقت انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو ابھی کل کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر جو زر ترسیلات پاکستان کے اندر آ رہی ہیں, میں صرف مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ پچھلے 2 سالوں میں ریکارڈ ہے. اسی طرح اس سے پچھلے مہینوں میں بھی جو زر ترسیلات آتی رہی ہیں پاکستان میں, وہ ریکارڈ اضافہ ان میں ہو رہا ہے. باقی جو یہاں سے کیپٹل لوگ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہم تمام تر وہ سہولیات انویسٹرز کو فراہم کریں جو یہاں پہ سسٹم کو سہولت کاری, اس کو بہتر بنانا, انہیں سیکیورٹی مہیا کرنا, ماحول کو سازگار بنانا انویسٹمنٹ کے لیے, وہ تمام کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. باقی اگر کوئی اسپیسیفک نمبر چاہیے علی محمد خان صاحب کو, تو میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی آپ ایک نیا کوشچن دیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. تھینک یو. شکریہ. نیکسٹ کوشچن مرزا اختیار بیگ صاحب. Thank you, Mr. Speaker. My question is 86, deferred from 18th session. The answer be taken as read. Supplementary پوچھیں. سر مجھے زیادہ تر جوابات تو مل گئے ہیں, 2 جواب جو سب سے کروشل اینڈ کور تھے وہ نہیں دیے گئے ہیں. پہلا ہم نے یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ کرپٹو کرنسی لیگل ہے تو پاکستان میں فورن ریزرو کرپٹو کرنسی کے تھرو کیسے بڑھایا جائے گا, کیونکہ یہ FATF کے منافی ہے. ٹیررسٹ فائننسنگ, منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی کچھ جگہ پہ آیا گیا ہے, اور کچھ کنٹریز اسی لیے نہیں اس کو اپنا رہی کہ ان کو FATF کے زمرے میں اس کو بتایا گیا. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ پلیز آنریبل منسٹر یہ بتلائیں کہ کس طرح سے فورن ریزروز ہمارے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے بڑھیں گے. اور اسٹیٹ بینک کو انہوں نے جواب میں لکھا ہے اسٹیٹ بینک زیادہ بہتر بتا سکتا ہے, تو اسٹیٹ بینک سے بھی پوچھا جائے کہ ایک طرف آپ پھر اس کو انلیگل کیوں کہہ رہے ہیں. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یوتھ نوجوانوں نے ان باتوں کو سن سے ہیوی انویسٹمنٹ بٹ کوائن میں کرنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر یہ جب بٹ کوائن کریش ہو تو ان سب کا انویسٹمنٹ, یوتھ کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بری طرح سے مارا جائے. تھینک یو سر. منسٹر صاحب. جناب اسپیکر, آنریبل ممبر کا جو سوال ہے اس میں بنیادی طور پہ اس سے پہلے بھی انہوں نے سوال جو ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیا تھا, اور میں نے وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پہ جو ایک اپنا آرڈیننس کے ذریعے جو ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا اس کو میکنزم بنایا گیا ہے کرپٹو کو پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک ریگولرائز چینل سے آگے بڑھانے کا, یہ وہی سارے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کے کوئی فراڈز نہ ہوں, فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کے جائز اور لیگل استعمال کو فروغ دینا, یہ گورنمنٹ کی جو ہے اس وقت پالیسی ہے. پوری دنیا میں کرپٹو جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے آ رہا ہے, لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, بزنس میں بھی اس کی ٹرانزیکشن جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاری ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں. لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ یہ چیز بالکل نئی ہے, لہٰذا ابھی جو میں نے
انویسٹمنٹ کی بات کی پاکستان میں کہ لوگ اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹس کو بھی تحفظ دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ساری جو ریگولائزیشن کی جا رہی ہے کرپٹو کی، اور اس کو اتھارٹی بنا کے اس کی تمام جو ہے وہ ifs اینڈ بٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، وہ اقدامات انہی خدشات کے تحت کیے جا رہے ہیں جو آنریبل ممبر نے جن کا اظہار کیا ہے. شکریہ سر. جی مسٹر مجاہد علی. شکریہ اسپیکر صاحب. منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہو گیا یا بٹ کوائن ہو گیا، شرعی لحاظ سے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اور میرے خیال میں یہ جو ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے بھی رائے لینی چاہیے کہ اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے. تھینک یو. جی منسٹر صاحب. جناب اسپیکر ابھی تک تو کوئی اس طرح کا سوال جو ہے وہ کرپٹو کے حوالے سے اٹھایا نہیں گیا. آنریبل ممبر نے جو بات کی ہے جو ہمارے کنسرن کوارٹرز ہیں ہم ضرور ان تک پہنچائیں گے، اور اگر اس میں اگر ہم نے رائے لینی پڑی تو بالکل لیں گے. میرا ان کی اس رائے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جی نائمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرا یہی کویسچن تھا کہ اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل سے یا کوئی علماء کا کوئی بورڈ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی یہ حلال یا شرعی لحاظ سے اس پہ پوائنٹ اٹھ رہے ہیں کہ کوئی یہ حلال اس کا وہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل سے اس پہ کوئی رائے لی گئی ہے یا اس کو اس حوالے سے یہ بٹ کوائن کے حوالے سے ان کا کوئی رائے لی گئی ہے، ان کی طرف ریفر کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو. جی شکریہ. منسٹر صاحب طارق صاحب. جناب اسپیکر گورنمنٹ کی بالکل یہ کوشش ہے کہ جو ہماری فائنینشیل جتنی بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہماری شریعت کے قوانین ہیں ان کا خیال رکھا جائے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں جب بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے تھے کہ جو بینکس جو قرضے دیتے ہیں ان پہ جو وہ سود لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی تھی کہ یہ خلاف شریعت ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی جو ٹرانزیکشن ہے ان کا آغاز ہوا. اور اب جو کرپٹو کے حوالے سے چونکہ یہ بالکل ایک نئی چیز ہے تو اگر تو میں آنریبل ممبر سے کہوں گا کہ ان کے پاس اگر کوئی انپٹ ہے تو وہ ضرور شیئر کریں. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے جو کنسرن کوارٹرز ہیں اتھارٹیز ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات لائیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم ویلیڈیٹ بھی کرائیں گے، اور یہ تمام ہمارے جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں وہ اس پہ اپنا انپٹ ضرور دیں گے اور اسے انکارپوریٹ بھی کیا جائے گا. جی شکریہ. نیکسٹ کویسچن مس شائستہ پرویز صاحب. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویسچن مسٹر آصف خان. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویسچن مس شگفتہ جمانی صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر میرا کوشچن نمبر ہے 31. یہ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پوچھیں. سر میں نے جو منصوبہ بندی اور ترقی خصوصی اقدامات کی جو سوال کیا ہے کہ آیا غربت میں حالیہ اضافہ، آمدن میں عدم مساوات اور دیہی افلاس دور کرنے کے لیے وزارت نے متعلقہ وفاقی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے منصوبہ بندی کے مربوط عمل کا آغاز کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ عمل شروع کیا گیا ہے، لیکن جو عدم مساوات کی جو بات ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں جو عدم مساوات پائی جاتی ہے اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ ایسے کون سے دیہی علاقے ہیں جہاں پہ آپ نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، یا صرف شہری علاقوں میں ہی یونیورسٹیز بنانے کا کوئی پروگرام ہے؟ اور یہاں پہ انہوں نے یہ جواب میں مجھے کہا ہے کہ اعداد و شمار فراہم کرتا ہے اور تاکہ اہدافی اقدامات میں رہنمائی مل سکے. ابھی تک ان کو کوئی ایسی رہنمائی نہیں مل سکی ہے. اس منسٹری کو بنے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے. تو جو عدم مساوات ہے شہری اور دیہی علاقوں میں اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ شکریہ. اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے. چودھری ارمان سبحانی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں اس میں میڈم کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ بنیادی طور پر ڈیوالو سبجیکٹ ہے. منسٹری پلاننگ اس میں ایس ڈی جیز کے ذریعے کئی پروگرامات لانچ کیے ہوئے ہیں.
हम प्रोग्राम देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसे रन करते हैं सूबाई अदारे। मैं मैडम की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कायदे आजम की फिक्र जमहूर और अवामी अमंगों की तर्जुमान पार्लियामेंट, जो अमीन है दस्तूर पाकिस्तान की। कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। अवाम के हकूक, अवाम के मसाइल, अवाम की आवाज, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की ज़बानी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना अहलियत है, इतना सलाहियत है कि इंशाअल्लाह ताला हर हमला को जवाब देने के लिए तैयार है। ईवान बालाओ ईवान ज़ेरी की हुकूमती जीपी का हिस्सा बढ़ाया और 40 अरब रुपए देकर उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और फिर दूसरा, उड़ान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से SDGs 1 नो पॉवर्टी ये प्लान दिया है, उसकी एक पूरा मंसूबा है जो SDGs बुक में शामिल है, आपके पास भी है। SDGs 5 जेंडर इक्वलिटी, SDG 10 रिड्यूस इन इक्वलिटी, ये सारे वो मनसूबा जाते हैं जो गुर्बत में कमी लाएंगे और सूबों की मदद करेंगे, इदारों की मदद करेंगे और इसमें बेहतरी लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी स्पीकर साहब, जो जवाब दिया गया है वो तो मुझे लगता है कि आटे में नमक के बराबर है। मुझे वज़ीर साहब या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि गुर्बत इस मुल्क में है कितनी और वो मेजर कितना करते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा के मुताबिक 45% पावर्टी है इस मुल्क में, विच मीन्स कि आपकी निस्फ आबादी गुर्बत की सतह के नीचे है। ये उनका डेटा है। आपका डेटा क्या कहता है? आप पावर्टी को मेजर कैसे करते हैं? सबसे तो हमें ये बताएं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एफर्ट करके, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अहम है, लेकिन इट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द मेन इशू विच इज़ नियरली 45% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बिलो पावर्टी लाइन। हमें आप अपना डेटा बताएं, आपके मुताबिक गुर्बत कितनी है और इस गुर्बत को आप थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स कैसे आप इसको जो है वो रिमूव कर रहे हैं या अलिविएट कर रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया। सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुर्बत वाकई आप इधर आगे। गुर्बत वाकई हमारे मुल्क का एक मैडम बहुत हसास इशू है और ये कोई आज से नहीं है, डे 1 से है। इसको ख़त्म करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन अपने मनसूबा जात बना रहा है, ये हम सिर्फ फ्रेमवर्क दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बिस्क पे ज़रिए कर सकते हैं। और ऐसे अदारे जो माली मुआवनत करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, एडअप करते हैं, जिसमें अभी मैं बता रहा था कि 40 अरब रुपया एडअप किया है। तो अगर आपके पास कोई प्रपोजल मज़ीद है तो हम उसके बेसिक, हमारे पास एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बैतुल माल है और इस तरह के बहुत से अदारे जो सूबाई सतह पे भी और मरकज़ की सतह पे भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। इकबाल अफरीदी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा हॉनरेबल मिनिस्टर से क्वेश्चन है कि लूज एरिया को तरक्की याफ्ता पापोश इलाकों के बराबर लाने के लिए ये क्या इकदाम कर रहे हैं? और आप अगर देखें 9/11 के बाद आप कबायली इलाका जात में दर्जनों ऑपरेशन हुए हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज और रोडें तबाह हुई है।
تو لوز ایریا تو وہاں پہ ہے. میں ایک ممبر قومی اسمبلی, آج تک 2 سال پورے ہونے کو ہے, اس وفاقی حکومت نے ایک پائی ہمیں نہیں دی. تو وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہیں وہاں پہ سب کچھ تباہ ہے. یہ وفاقی حکومت اور منسٹر ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی سبحانی صاحب. سر, جن اضلاع کا فاضل ممبر ذکر کر رہے ہیں یہ مرجر ڈسٹرکٹ ہیں, ان کے اپنے منصوبہ جات ہوتے ہیں اور اپنے منصوبہ جات ہم اسے مانیٹرنگ کرتے ہیں. اپنے منصوبہ جات میں ہم مرجر ڈسٹرکٹ میں لم سم اماؤنٹ دیتے ہیں جو جس کی میرے پاس فگر موجود ہے, لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے میں اپنے فاضل ممبر کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ ہمارے پاس کوئی پرپوزل نہیں ہے. ہمارے پاس جو ڈیمانڈ آتی ہے پلاننگ کمیشن اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ان اضلاع میں رقم مختص کرتے ہیں. منصوبہ جات ان کے اپنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو, ایجوکیشن کو کیسے اپ لفٹ کریں گے, روڈ سٹرکچر کو کیسے اپ لفٹ کریں گے, وابڈا کو کیسے اپ لفٹ کریں گے. یہ ان کے اپنے مرجر ڈسٹرکٹ کے اپنے منصوبہ جات ہیں. بہت شکریہ جی. شکریہ. ادھر نام تو بڑے ریفلیکٹ کر رہے ہیں مگر ایک کوشچن پہ اتنا نہیں کر سکتے. میں آخری دے دیتا ہوں, مہتاب اکبر راشدی صاحبہ, آسمان کوشچن. شکریہ جناب والا. بات یہ ہے کہ جن ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں اور جب غربت کی بات آتی ہے تو اس کی اسٹیٹسٹکس بے شک آپ پیش کر دیں, لیکن وہ اسٹیٹسٹکس اس تصویر کو غلط ثابت کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے. غربت آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ختم ہوگی. جو سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب اتنے بہت سارے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور ہمارے سارے یہ کاغذات ان سے بھرے ہوئے ہیں تو مانیٹرنگ کا سسٹم کیا ہے؟ کیا آپ لوگ مانیٹر کرتے ہیں کہ جتنے عرصے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے وہ اتنے عرصے میں پورا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ نہیں ہوتے اور ان کی جو رقوم ہے, ان کی جو لاگت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن غربت کی جہاں بات ہے غربت وہیں کہ وہیں رہتی ہے, کوئی ہمیں اس میں کمی ہوتی نظر نہیں آتی. شکریہ. جی سبحانی صاحب. سبحانی صاحب کو جو مانیٹرنگ ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرواتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آڈٹ کے ذریعے شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بناتے ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ بناتا ہے, اور اس میں قطعی طور پر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ضیاع نہیں ہے. میں انشور کرتا ہوں ہاؤس کو کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی رپورٹ کے مطابق ہم اسے مانیٹرنگ کرتے ہیں, مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور اسے تھرڈ پارٹی سے ویلیڈیشن بھی کرواتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی شکریہ. نیکسٹ کوشچن سمینہ خالد گرکی صاحبہ, ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوشچن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 33. یہاں سے بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پوچھیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے آنسر دیا ہے, لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایف ایز کو مصروف عمل کر لیا گیا, املاک کی فروخت سے متعلق ایک سودا مکمل ہو چکا ہے, تو یہ جو باقی سودوں کے متعلق انہوں نے کہا مختلف مراحل میں ہیں, تو یہ کب تک مکمل ہو جائیں گی؟ تھینک یو. جی آسیہ اسحاق صدیقی صاحب. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ کون کون سے منصوبے جو ہیں وہ کمپلیشن کے بالکل قریب ہیں, تو انشاءاللہ پی آئی اے کی جو ہے وہ پری بڈ ہو گئی ہے 26 اور 29 کے درمیان میں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مڈ آف یا اینڈ آف نومبر میں ہم انشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی بڈنگ کے اوپر جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو فرسٹ ویمن بینک ہے سر, اس کی بڈز ریسیو ہو چکی ہیں اور ریفرنس پرائز جو ہے اس کی اپروول کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ بائی منڈے جو ہے منڈے 13 اکتوبر ہم بڈ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں فار اپروول, اور اللہ نے چاہا تو 17 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم سیل پرچیز ایگریمنٹ فرسٹ ویمن بینک کا ہوگا, اور یہ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی ہے یو اے ای کی جو اس کو ایکوائر کر رہی ہے سر. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جو ہے اس کی جو بڈ آفر ہے وہ انشاءاللہ 24
अक्टूबर को रिसीव होगी। 27 अक्टूबर को बिड की ओपनिंग है और ये जो है इंशाल्लाह बाय बिफोर दिसंबर हम इसका सेल परचेज एग्रीमेंट इसका कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर यही वो तमाम चीज़ें थी, अगर ये यही पूछना चाह रही थी तो। जी सैयद वसीम हुसैन टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट ये है कि हम पाकिस्तान के वो जितने भी ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर हम उसको बिड करने जा रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी क्या वजूहात मुल्क में पैदा हुई हैं पाकिस्तान बनने से लेके आज तक? क्या इसकी वजूहात ये तो नहीं है कि गैर कानूनी तौर पे उसमें भर्तियां की गई हैं? क्या उन पे गौर किया जाए, उन अवामिल पे नज़र रखी जाए कि किस वजह से आज ये PIA यहाँ तक पहुँचा है? तो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि हम उठा के सब तमाम इदारों को, सारी चीज़ों को हम परचेसिंग की तरफ, सेलिंग की तरफ, सारी तरीके असल वजूहात को भी देखें। जिस वजूहात से PIA खसारे के अंदर है उन वजूहात को भी तलाश करना चाहिए। क्या वज़ीर मौसूफ मुझे जवाब मिलेगा कि क्या ऐसी वजूहात पेश आई हैं जो खसारा किन वजूहात की बिना के ऊपर आज हम इस नेच तक पहुँचे हैं? थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर। मेरे ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का डोमेन नहीं है। ये सवाल जो है ये ऑनरेबल मेंबर को कैबिनेट से पूछना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है वो अपने इदारों को प्राइवेटाइज कर रहा है। सर शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अहमद सलीम सिद्दीकी साहब। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सर थोड़ी देर पहले भी प्लानिंग डिवीजन से एक क्वेश्चन नंबर पढ़ें, नंबर 36 सर, मैं बोल चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 36। नंबर पढ़ें। 36 सर। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर मैं थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन प्लानिंग डिवीजन से कर चुका हूँ। माजरत के साथ हर सवाल का जवाब ऐसा ही है जैसे इसमें 36 में दिया है, और ये कह रहे हैं कि जी मैं सर्वे 7 ये कह रहे हैं कि कंप्लीटिशन पे, तो ये जो प्लानिंग हो रही है, ये जो सारे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा रहे हैं, तो वो किस आदाद शुमार पे किए जा रहे हैं? क्योंकि आपका सर्वे कंप्लीट अब हुआ नहीं है जो कि आप खुद कह रहे हैं, और आप अरबों खरबों रुपए के प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो किस आदाद शुमार पर कर रहे हैं, इसकी ज़हमत करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो सर्वे ये थर्ड पार्टी से वेरीफाई करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? थैंक यू सर। जी सुबानी साहब। जनाब स्पीकर, हर 10 साल के बाद सर्वे होते हैं सर। एग्रीकल्चर सेंसस पहला 1960 में हुआ, फिर 72 में हुआ, फिर 1980 में हुआ, 1990 में हुआ, 2000 में हुआ, 2010 में हुआ, अब भी हो रहा है, जिसे फ्लोट करने में मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन बाकी हैं। मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज करूं कि 7 सेंसस जो हैं ये कंप्लीट हैं। 7 अगर आगा साहब इजाज़त दें, इकोनॉमिक सेंसस हो चुका है, हाउस होल्ड का हो चुका है, लेबर का। आप स्पेसिफिक सवाल करना चाहें तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आप बहस तो नहीं कर सकते ना सवाल पे। आप इतना जवाब आ गया, आपका रिकॉर्ड पे आ गया। नहीं, आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर मेरा सवाल ये है मोहतरम से कि जो मैं कहता हूँ और रिस्पांस करते हैं आपको इस सवाल के बाद। तशरीफ रखें। जी सर मेरा सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक जो डेटा दे रहा है कि पाकिस्तान में खतरे गुर्बत से नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजारे 43% सर उनकी वो फिगर देता है, और जो फिगर हम दे रहे हैं सर वो उससे टैली नहीं करती है। तो और बल्कि यहाँ पे मेरी मोहतरम कुलीग ने उनसे सवाल किया कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मोहतरम ये तज़ाद क्यों है
کم از کم ہمیں وہ تضاد بتا دیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر ہم خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے, غربت ہے, لیکن فرق کیوں ہے ان کے سروے میں, ان کے رپورٹ کے مطابق اور ہمارے اس فگرز کے اندر سر؟ جی سبحانی صاحب, اس میں آپ جو آنریبل آغا رفیع اللہ صاحب نے جو پوچھا تھا ان کو بھی سیٹسفیکٹری جواب دیں. جی بالکل سیٹسفیکٹری جواب دیتا ہوں. جی آغا صاحب میرے بھائی ہیں, جو ان کا جو سوال ہے کہ سینسس کے ایشو پہ, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے پورا سنا نہیں ہے کہ 7 قسم کے سینسس جو ہیں, انہوں نے لیبر سینسس کا پوچھا, اس کا جواب میرے پاس موجود ہے, اس کا میں ڈیٹا بھی ان کی ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں. جو بہن کہہ رہی ہیں, ان کا جو سوال ہے کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے ہیں میڈم, انہیں اپ لفٹ کرنے کے لیے جو منصوبہ جات ہیں, جو گورنمنٹ اپنے لیول پہ, پلاننگ کمیشن اپنے لیول پہ جو کر رہا ہے, اس کا جو ڈیٹا وہ بالکل میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل سروے کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے, مگر اسے اپ لفٹ کیسے کرنا ہے یہ سوال ہے. اس کے لیے گورنمنٹ اب اقدامات اٹھا رہی ہے. ایس ڈی جیز کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں انہیں کور کیا گیا اور انہیں سپورٹ بھی کیا جاتا ود فنڈنگ. اس پہ فنڈنگ کے لیے کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی گئی اور آندہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی تھینک یو. جی شکریہ. ایک سوال رہ گیا تھا, نفیسہ شاہ صاحبہ, not present. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. Thank you, Mr. Speaker. Question number 37. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری پوچھیں. جی اس میں جو جواب دیا گیا ہے اس میں نان مسلم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تمام اسکولوں میں اسلام آباد آئی سی ٹی کے اندر یہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے. ابھی میرے پاس پرسوں ہی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچنس کا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے بچوں کے لیے اسکول لے کے گئے کہ ہمارا بچے کو اسلامیات پڑھائی جا رہی تھی. جب ہم نے اس پہ آبجیکشن کی تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لہٰذا آپ جو ہیں کسی اور اسکول میں کروائیں. تو ہم نے مشنری اسکول میں کروایا. تو یہ جو جواب ہے بالکل ہی غلط ہے, اور اسی طرح اسلامی تعلیم بھی جو ہے ہر اسکول میں نہیں دی جا رہی ہے, پرائیویٹ اسکول میں تو بالکل بھی نہیں. فرحان ناز اکبر صاحب. بہت شکریہ. ان کے دونوں سوال بہت پرٹیننٹ ہیں, بٹ لیٹ می ٹیل یو, ہمارا ایک نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہم نے ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹری ہے, اس منسٹر ہیں, ان کے ساتھ ایک کانفرنس کی تھی. تو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ جو 7 ریلیجس وہ ہیں, کرسچینٹی, ہندوازم, سکھزم, بہائی اینڈ کلاش, زوراسٹرین اینڈ بدھزم, ان کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی. اور اس میں فرام آل اوور دا پروونسز وی ہیڈ پیپل to make their books, and now the National Book Foundation is about to print it. Or as a ministry we feel that we will use teachers sector wise, kyunki she's right, not in all schools, but there are 3 Christian communities jahan pe colonies hain, wahan par ethics padhaya ja raha hai. Jo government padha rahi hai wo F62 mein hai, 100 quarter wahan pe padhai ja rahi hai, G72 میں ہے وہاں پر پڑھائی جا رہی ہے, اور G81 میں جہاں 60 کوارٹرز ہیں where the Christian colonies are more, وہاں پڑھائی جا رہی ہے. لیکن فی الحال ایتھکس پڑھا رہے ہیں. if she could kindly identify me the school which she is talking about, کیونکہ یہ ایک ابھی بکس جب پبلش ہوں گی اس کے بعد ہم اس کو ایز اے منسٹری اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد ان کو فلوٹ کریں گے ان دا مارکیٹ. تھینک یو. جی عالیہ کامران صاحبہ, ٹو آسک ون کوسچن. میں نے محترم, میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایمرجنسی ایجوکیشن ایمرجنسی کا سر جو نفاذ کا اعلان کیا تھا 1 سال کے بعد, سر اس کے کیا نتائج ہیں؟ جی فرحان ناز اکبر. I would take this as a fresh question and then in the next I will answer for this. Okay. جی نوزت صادق صاحبہ. تھینک یو سو مچ اسپیکر صاحب. میرا کوشچن انہوں نے ابھی مینشن کیا ڈفرینٹ فیتھس کا, سکھزم اور بہائی فیتھ کا, تو مجھے یہ بتائیں گے کہ کتنی کمیونٹی ہے بہائی فیتھ کی یہاں پہ, کتنی کمیونٹی ہے, واٹس دا نمبر؟ تھینک. جی نوزت صاحب.
جی یہاں پر ابھی جی they have not identified. Basically, as I said, we had people from all these areas from Balochistan, GB, and they have made the books. They've not given us the correct number of students in Islamabad. So as soon as I get that, I'll let her know. Ji. Thank you. Shukriya. Next question, Dr. Nafisa Shah Sahib. Thank you, Mr. Speaker. My question was on silk imports. Okay, volume kitna hai? Number padhe. Question number 34, supplementary. The answer be taken as read, supplementary puche. The question was on silk imports. कि कितना है उसका volume उन्होंने government ने बता दिया है, which is around $6 million US. फिर मेरा दूसरा question ये था कि क्या हुकूमत जो है वो sericulture, हमारे पास mulberry बहुत है, we just have to make very few inputs, हम import substitution कर सकते हैं, तो आप sericulture production में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मुझे हैरत है कि जवाब ये मिला है कि silk जो है devolved subject है. बड़ी साहब, I hope आप सुन रहे हैं ये. बड़ी साहब, आपने जवाब देना है. अगर हम अपने exports को बढ़ाना है, import substitution करनी है, तो क्या ये कॉमर्स जो डिवीज़न है उनका ज़िम्मा नहीं है कि आप प्रोविंसेस के थ्रू, TDAP के थ्रू, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच करें? अगर हर चीज़ का हम ये जवाब देंगे कि सूबों का है, तो ये वफाक जो है क्या करेगी? ट्रेड वफाक का सब्जेक्ट है. अगर आपको सेरिकल्चर प्रमोट करना है तो यहाँ से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, सूबे आपके फॉलो करेंगे. तो इस तरीके से हर चीज़ आप सूबों पर डाल देंगे तो आपका कैसे, आपकी हिकमत अमली क्या होगी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की? इसका काइंडली जवाब दें. इट्स अ वेरी सीरियस इशू. शुक्रिया जी. जी भट्टी साहब. जनाब स्पीकर साहब, देखें जो प्रोडक्शन के मामलात हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नहीं हैं, और इसीलिए ये जवाब जो है इंपोर्ट का जवाब था वो हमने इंपोर्ट का जवाब दिया है. एक्सपोर्ट का पूछें वो जवाब देने को तैयार है, लेकिन प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, कितनी हो रही है, उसमें कौन इन्वॉल्व है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है. अगर आप हमारे अंडर एग्रीकल्चर को कर दें, प्रोविंसेस को भी कर दें, तो हम इस पे तैयार हैं आपको जवाब देने पे. जी शुक्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीद आमिर जीवा साहब. थैंक यू जनाब स्पीकर. मैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आपसे टाइम चाह रहा था. जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें. 38. माय क्वेश्चन इज 38, बट आई वाज रेजिंग माय हैंड टू टॉक ऑन क्वेश्चन. वो गुजर गया, आप इसको 38 को आप पढ़ें. जी क्वेश्चन नंबर 38 तो आंसर भी टेकन एज रेड, सवाल पूछें. उस पे स्पीकर साहब ये पूछा गया था कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपने सोलर जो है वो सोलराइजेशन की है. मेरा क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी भी कॉलेज या स्कूल को उसको क्या क्राइटेरिया है जिनके लिए, जिस पर आप सोलराइजेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करते हैं? जी फरहानाज अकबर साहब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. Actually, we started this project. We have 432 schools, and we started them in 100 schools in the first phase, and they were all in the rural areas. और जो criteria था कि वहाँ पे electricity breakdown होता था, local load shedding होती थी, और जितनी भी तीनों constituencies हैं 46, 47, 48, इसमें spread out किया है इसको solarization को. और second phase में फिर हम बाकी जो school रह गए उसको करेंगे. और colleges में हमने अभी तक नहीं किया है, यूनिवर्सिटीज़ में किया है. 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, उसमें 24 जो है उनमें इंस्टॉल्ड हो गया है और 6 रह गई हैं, और कुछ जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं जो रेंटल बिल्डिंग्स हैं. तो दे आर लुकिंग इनटू इट कि वेदर वी कैन इम्प्लीमेंट इट देयर और नॉट. थैंक यू. शुक्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस नाइमा किश्वर खान साहब. शुक्रिया स्पीकर साहब. क्वेश्चन नंबर 39. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. जवाब तो मुझे बड़ा तफसीली दिया गया है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको कमेटी को रेफ़र करें ताकि इसका तफसीली हम उसको उधर एनालिसिस करें, क्योंकि जब ज़म अज़ला को ज़म किया गया है तो
ہم سے وعدہ تو کیا گیا تھا کہ ہم ہر سال ان کو 100 ارب دیں گے، لیکن دیے نہیں گیا، وہ فنڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا، ادھر ان کو اسکیمیں نہیں دی گئی، ادھر کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں کیا گیا، اور نہ پی ایس ڈی پی میں ان کے اسکیمیں شامل کی گئی. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو آپ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے، تاکہ ادھر ہم دیکھیں کہ ادھر کتنا کام ہوا ہے، کتنا ڈیولپ کیا گیا ہے، اور کے پی کے کتنے پی ایس ڈی پی میں اسکیمیں شامل کی گئی ہے 2019 سے، اس پہ کو کتنا فنڈ ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اس پہ کتنا اس کو دیا بھی گیا کتنا گیا ہے، اور اس پہ کام کتنا ہوا ہے. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. سبحانی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میری بہن کا بڑا معقول سوال ہے. اس سوال کا جواب تو بڑا کمپریہنسو دیا گیا ہے. جو محترمہ کمیٹی کو بھیج کر پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ مرجر اضلاع کو جانے والے رقوم کی سیکیورٹی کے لیے یا ان کے جوابات کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہیں. اگر مرجر اضلاع میں حکومتی فنڈ جا رہے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ فار نہیں ہے تو یہ نامناسب بات ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کمیٹی کو جائے گا تاکہ یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. شاہد احمد صاحب ٹو آسک ون کوسچن. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بڑا انتہائی اہم سوال ہے. ڈیٹیلز تو محترمہ کے پاس آ گئی ہوں گی. میں ان کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ جو ہمارے ایکس ڈسٹرکٹ فاٹا یا مرج اضلاع ہے، ان کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے، ان کا جو ڈیو شیئر تھا، اور اسپیشلی جو این ایف سی جس کی آبادی خیبر پختونخوا میں ضم ہوئی، تو ایک تو این ایف سی میں جو ڈیو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا، یا جو وعدے کیے گئے تھے ان کے ساتھ جب ان کا انضمام ہوا، باوجود اس کے کہ وہاں پہ جو وار اگینسٹ ٹیرر لڑی گئی، وہاں پہ جو کمپنسیشن تھی، اور فاٹا میں جو ایک جنگ گزری، اور فاٹا ہمارا پہلے سے ہی بڑا محروم علاقہ تھا، لیکن جب اس کو ضم کیا گیا اسی بنیاد کے اوپر کہ ضم اضلاع جو ہے یہ ترقی کریں گے اور اس کا این ایف سی کا 1-2% جو ہے وہ وہاں پہ لگایا جائے گا، اور اسپیشل پیکج جو سالانہ 100 ارب روپے فاٹا کو ملنے تھے، بدقسمتی سے فاٹا کو وہ ڈیو شیئر نہ مل سکا. ان کے جو بنیادی حقوق تھے، ان کے جو بنیادی مسائل تھے وہ حل نہ ہو سکے. تو وفاقی حکومت کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی فاٹا جو ہے وہ انتہائی ڈپلائیڈ ہے، اسپیشلی وار اگینسٹ ٹیرر. جی سبحانی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اس کا بہترین حل جو میڈم نے دیا ہے کہ اسے کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ شاہد صاحب بھی بیٹھے، میڈم بھی بیٹھے، جو کمیٹی ہے وہ اسے سکروٹنائز کرے، اور جو مرجر اضلاع میں جو فنڈز گئے ہیں، جا چکے ہیں یا کم گئے ہیں، یہ سارے وہاں ڈسکس ہوں اور اس میں بہتری آ سکے. ہم اس کے حق میں ہیں بنیادی طور پر. بہت شکریہ جی. جی it is referred to the committee. جی نیکسٹ کوسچن مسٹر گلناز شہزادی صاحب. اسپیکر صاحب، کوشچن نمبر 40. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹ. جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پہ آئی ول اپریشیٹ دیٹ کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنی فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹیوز لے رہی ہیں. اس میں سے آبویسلی جب وہ سافٹ ویئر پرچیز اور سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی مینٹین کرتے ہوں گے. تو میں نے یہی یہاں پہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان یونیورسٹیز کی لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے. تو جو سی ہے اس میں کوشچن نمبر سی میں آخری ہے لسٹ آف یونیورسٹیز جو ہے وہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ شیئر کر دی جاتی ہمارے ساتھ. جی ٹھیک ہے. جی فراناز اکبر صاحبہ. جی بہت شکریہ. ان کا جو سوال تھا، انہوں نے تو سافٹ ویئر کے بارے میں پوچھا تھا. لسٹ آف یونیورسٹیز آئی ول گیٹ اٹ فار ہر. آئی ہیو ناٹ بین پرووائڈیڈ ود دیٹ، تو آئی ول ڈو دیٹ ان دا نیکسٹ. تھینک یو. جی فریش کوشچن دے دیں. فریش کوشچن کر دیں. جی کوشچن آر از اوور. مسٹر مہیش کمار ملانی، مسٹر عبد العلیم خان، رانا ارداد شریف خان چودھری
محمود بشیر ورک, مسٹر احمد عتیق انور, مسٹر فیصل امین خان, مسٹر عمیر خان نیازی, مسٹر محمد عبد الغفور وٹو, مس صوفیہ سعید شاہ, میر غلام علی ٹالپور, سید طارق حسین, مسٹر محمد مقداد علی خان, سید وسیم حسین, خواجہ شیراز محمود, آسیہ نذیر جام, عبد الکریم بجار, مسٹر محمد علی سرفراز have requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. جی اقبال افریدی صاحب on point of order. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, آج آپ کی اور اس ایوان کی توجہ ایک اہم ایشو کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا استحقاق کا سوال ہے, ایک وہاں پہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. سی سی پی او پشاور وہ تقریباً 20-15 دنوں سے کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہے. وہاں پہ میں نے چیف سیکرٹری سے بات کی, وہاں پہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی, وہاں پہ تمام جتنی بھی ذمہ دار تھے ان سے بات کی, لیکن انہوں نے نہیں سنی. اور چونکہ ایک ممبر قومی اسمبلی کا استحقاق ہوتا ہے, ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ واضح کریں کہ ایک ممبر قومی اسمبلی کا استحقاق کیا ہے. یہ جو جتنی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا آفیسر ہوتے ہیں, کیا ایک ممبر قومی اسمبلی کا نمبر اٹینڈ نہ کرنا یہ قانون کی وائلیشن نہیں ہے؟ ایک دوسری بات کہ وہاں پہ جو منشیات پکڑی جاتی ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارے جو جوان نسل ہے اس کا مستقبل وابستہ ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. وہاں پہ پکڑی ہونے والی منشیات آئس و ہیروئن, وہاں پہ جب مال خانے جاتی ہے وہاں پہ چینج ہوتے ہیں, اور اس کی جگہ جو گند رکھی جاتی ہے وہ اصل چیز وہاں تک پہنچائی جاتی ہے جہاں پہ فروخت کی جاتی ہے. یہ ایشو یہ ہمارے مستقبل کے جوانوں اور ہماری مستقبل سے وابستہ ہے. میں ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ایک تو آپ رولنگ دے کہ ایک کمیٹی جا کے وہاں پہ جو مالخانے ہیں اور جو عدلیہ کے کیسز میں پڑے جو آئس کے نمونے ہیں وہ میچ کرے کہ وہ اصلی رکھے ہوئے مالخانے میں مال اصلی رکھا ہوا ہے کہ وہ بیچ چکے ہیں. ایک دوسری بات, اس کے لیے جو یہاں سے کمیشن جائے گی, خدا را اس پہ خاموش نہ ہونا, یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ جو ہے نا ہمارے جو جوان نسل ہے اس کی تباہی کی بات ہے, یہ ان کو روکنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات جناب اسپیکر صاحب, میرا استحقاق مجروح ہوا ہے. 15 دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سی سی پی او صاحب جو آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں اس کی کس نشے میں ہے, کیا مسئلہ ہے ان کا, اس کو یہاں پریولیج کمیٹی میں بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہو, ایک ممبر قومی اسمبلی کا استحقاق ہے, آپ فون اٹھائے, اگر غلط بات ہے تو اس کو ریجیکٹ کریں. جو عوام کے مسائل کی بات ہے وہ آپ نے کرنی ہے, ورنہ ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے. لہٰذا 2 باتیں ہم نے 13 تاریخ کو عوامی عدالت لگانی ہے. اس میں پولیس نے جتنے بھی اغوا کیے ہیں سرکاری وردوں میں, وہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان سے پیسے لیے, ان کو پیش کریں گے. اور اس کے بعد ہم ایک تحریک چلائیں گے اس کے خلاف کہ جہاں جہاں پہ پولیس گردی, جہاں جہاں پہ اغوا برائے تاوان میں سرکاری لوگ انوالو ہیں, ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے تاکہ ایک ملک ایک چینل و قانون پہ چلے. لہٰذا اسپیکر صاحب, اس کے لیے آپ نے رولنگ بھی دینی ہے اور اس کے لیے ایک کمیشن بھی بنانی ہے تاکہ ممبران قومی اسمبلی حکومتی بینچوں سے اور اپوزیشن بینچوں سے جائے اور وہ مناشیات دیکھے کہ وہاں پہ مالخانے میں اصلی پڑی ہے کہ وہ بیچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. جی سنجے پروانی صاحب, پوائنٹ آف آرڈر. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات یہ کرنی ہے کہ ساری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہندو تہوار دیوالی آ رہا ہے 20 اکتوبر کو, تو اس سلسلے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں سارے پروونسز کی گورنمنٹ کو اور خاص طور پہ فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی تنخواہیں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ہندوز جو ہیں ان کی سیلریز بیفور دیوالی دی جائیں.
اور دیوالی کے دنوں میں سر یہ 2-3 دن پلیز میں ریکویسٹ کروں گا پاور منسٹر کو بھی کہ وہ لوڈ شیڈنگ مندروں وغیرہ پہ نہ ہوں سر، اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا سر کہ پلیز سیلریز بیفور ٹائم دی جائے تاکہ وہ اپنے تہوار منا سکیں، اور مندروں میں سر پلیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی وسیم احمد صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. تھینک یو مسٹر ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک اہم پوائنٹ کے اوپر آپ کی اور اس ایوان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو جینکو سے سرپلس ملازمین کو لو گریڈ میں کر کے، لوئسٹ گریڈ میں کر کے جینکو سے پورے پاکستان میں 2800 لوگوں کو بھیجا گیا، ان کے اسکیل ڈاؤن کیے گئے، اور اسی کے اندر لوگ ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار رہے. اور ایک جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، جی بولیں. آپ کی توجہ چاہوں گا، اسی میں ایک بچہ تھا شہراز خان قریشی ولد ارشاد خان قریشی، جو حیدرآباد کا رہائشی بچہ تھا. اس کو جینکو سے پی پی ایم سی کے اندر جب ٹرانسفر کیے گئے تو ڈی جی ایچ آر جینکو نے اس بچے کو 7ویں اسکیل میں وہ تھا، اس کو فرسٹ اسکیل کے اندر بھیج کے جینکو میں سے پی پی ایم سی میں بھیجا گیا. پی پی ایم سی میں تمام کے ٹرانسفر کیے گئے، وہ بچہ ہیسکو کے اندر ہوا، اور ہیسکو سے اس بچے کو 1 گریڈ یعنی کہ چوکیدار کے بنیاد کے اوپر اس بچے کو بھیج دیا گیا نواب شاہ. اور وہ اسی قصبہ پرسی میں ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہوئے اس نے پرسوں رات اپنے آپ کو پھانسی دے لی، اور وہ وہاں پہ نواب شاہ کے ایک گاؤں کے اندر اس کی پوسٹنگ تھی. ایس ڈی او سے 12 گھنٹے کی نوکری لے رہا تھا. اسی ذہنی ٹینشن میں بچے نے 21 سال کے بچے نے اپنے آپ کو پھانسی دے لی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی چل رہا ہے. آپ کی کرسی سے رولنگ دیں کہ منسٹر صاحب فوری طور پہ ایک اس کی انکوائری کی جائے کہ کس کی غفلت ہے، کس کی ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ بچہ نے اپنی خودکشی کر لی. اور جتنے ایسے ملازمین ہیں کہ ان فوری طور پہ ان ملازمین کو ان کے ہوم ڈسٹرکٹ کے اندر اور ان کے گریڈ کو مکمل اپ گریڈ کر کے ان کی پوسٹنگ کی جائے. دیکھیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جو پی پی ایم سی سے آرڈر ہوئے ہیں وہ جا کے سکر کے سیپکو کے اندر جو آرڈر ہوئے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، آپ بھی سندھ کے اس سانگڑ کے علاقے سے بلونگ کرتے ہیں. کشمور کندگوٹ کے اندر ایس ایس پی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان معصوم میٹر ریڈر جو 5ویں اسکیل کا ان کو دیہاتوں گاؤں میں نوکری کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. آج تمام یہ 2800 گھرانے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ جو جس ڈسٹرکٹ میں جس کمپنی میں ڈسکو کی کمپنی میں بھیجا اس کو ہوم ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو فوری طور پہ کیے جائے. شکریہ. تقریر تو نہیں ہو سکتی نا ہم پوائنٹ آف آرڈر پہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا، ریکارڈ پہ آ گیا. شکریہ. جی حمید حسین صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. 1-2 پوائنٹس ہیں. جناب اسپیکر، جس طرح ہماری محافظین پہ حملے ہو جاتے ہیں اور ان کی جو قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، پورا پاکستان ہل جاتا ہے اس بات پہ. لیکن میں ادھر بتاتا چلوں کہ وہ غریب عوام جن کو بعد میں ہراساں کیا جاتا ہے اور ادھر سے گھر چھڑوائے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کی مائیں بہنیں ہیں. تو میرا یہ التماس ہے گورنمنٹ سے اور اس پارلیمنٹ سے کہ خدا نہ ان کا بھی خیال رکھا جائے. جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے ادھر جو بھی عوام غریب اور جو لوگ ادھر کے در بدر کی جا رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو امن سے رہنے دیا جائے. دوسرا جناب اسپیکر، روڈ جو عرصوں سے بند ہے، سالوں سے بند ہے، اس پر تقریباً 4 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے.
تو اب بھی اگر وہ روڈ بند ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے ہمیں؟ جو گورنمنٹ کا اتنا بڑا خرچہ اس پہ ہو کے اس کی باوجود آج روڈ بند ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصانات لوگوں کے ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جنازی بھی ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں اور بیمار جو ادھر ہی روڈ کے اوپر مر جاتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شکریہ۔ تو میرا التماس ہے جناب اسپیکر کی روڈ کا۔ شکریہ۔ میاں خان صاحب، جی میاں خان صاحب کا مائک کھولیں آن پوائنٹ آف آرڈر۔ شکریہ جناب اسپیکر، بہت مہربانی، میں نے کل بھی کوشش کیا تھا، ٹائم نہیں ملا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کل بھی سیکورٹی کے بارے میں بات ہوئے ہیں، تو ہمارے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے کہا کہ میں گزارش کروں گا، اس حال کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ جو وہاں پہ بی ایل اے یا وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اس میں بلوچستان بہت ڈسٹرب ہیں۔ اور گزارش یہ کروں گا کہ اس حال میں کہ پی ایم صاحب کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہمارا جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جو ہمارے پورے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیے ہوئے ہیں اور انڈیا کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا ہے، خاص کر اپنے جو نیچے سطح کی چیزیں ہیں، جو اپنے حلقے کے ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا فیلڈ مارشل ملا ہے پی ایم صاحب کی نگرانی پہ، الحمدللہ ہمارے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے۔ اور دوسرا میں گزارش کروں گا، جو افغانستان میں وہاں پہ لوگ ٹکانے بنائے ہوئے ہیں، یہاں کے بلوچستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس کا بھی منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا توجہ چاہوں گا۔ اور دوسرا گزارش یہ کروں گا کہ کچھ ابھی جو فلڈ آیا تھا پنجاب اور سندھ میں، اور خاص کر ان کے مسئلے پہ اتنا ایشو اٹھائے تو پورے حال تھوڑا سا پریشان تھا۔ میں کہتا ہوں وہاں پہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہے ہیں، جو خونہ ریزی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی اتنا بڑا ایشو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں اس حال کو گزارش کروں گا، خدارہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہے ہیں، جو بی ایل اے کر رہے ہیں، جو ہمارے تنظیمیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی بات کرنا چاہیے، اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے کھل کے، کیونکہ بلوچستان ہمارا جو پاکستان کا بہت ایک اہم صوبہ ہے۔ گزارش کروں گا کہ پانی تو چلو ٹھیک ہے، اس میں نقصان ہو گیا، لیکن وہ ادھر بندوں کا نقصان ہو رہا ہے، ادھر بندے قتل ہو رہے ہیں۔ آن پوائنٹ آف آرڈر، ایک منٹ کے لیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحب، میں آپ کی صرف توجہ دلاؤں گا، میرے حلقہ این اے 74 سیالکوٹ دریا چناب کے ساتھ جو برلب واقع ہے وہاں سیلاب آیا اور 20 اموات ہوئیں، آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملی۔ دوسرا وہاں جو مافیا ہے، ریت مافیا، وہ سر عام لگا ہوا ہے، حکومتی جو ایم این اے ایم پی اے وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ملک کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ
أكبر لا إله إلا الله. جی وائنڈ اپ کریں برگیڈیئر صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہ نیشنل لیول کا نقصان ہے کہ وہاں سے ریت نکال کر دریا کا رخ موڑ دیا جاتا ہے اور وہ وہاں جو ہمارے گاؤں ہیں وہ زیر آب آتے ہیں, فصلیں تباہ ہوتی ہیں, جانیں ضائع ہوتی ہیں, اور یہ مافیا کو آج تک کسی نے لگام نہیں ڈالی. ایک تو میری وزیر داخلہ سے یہ عرض ہے کہ اس کو ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کرائی جائے اور جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دوسرا, ایک میرے حلقے میں یونیورسٹی بن رہی تھی جو تقریباً 70% بنی ہے اور چائنی کمپنی کے پاس تھی, اس کے فنڈ بھی بند کر دے گئے ہیں. یہ پنجاب حکومت کا تعلیم کے ساتھ دشمنی ہے. میری عرض ہوگی, میری درخواست ہوگی, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کا کمبائنڈ پروگرام تھا, پروجیکٹ تھا, یہ اس کو مکمل ہونا چاہیے. اور آخری میرا جو ہے کہ موٹر وے جو کھاریاں سے سمرا سے کھاریاں بن رہی تھی اس کے بھی فنڈ بند کیے گئے ہیں, وہ بھی فنڈ کو فوراً کھولا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کا آسانی ہو. اور ہمارا شکریہ جی. شاہد احمد صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ابھی 2 دن پہلے اورکزئی میں جو ایک واقعہ ہوا جس میں ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے, ڈپٹی اسپیکر صاحب قائد اعظم کی فکر جمہور اور عوامی امنگوں کی ترجمان پارلیمنٹ جو امین ہے دستور پاکستان کی. کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں, پاکستان کو عظیم بنائیں. عوام کے حقوق, عوام کے مسائل, عوام کی آواز, عوام کے منتخب نمائندوں کی زبانی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا اہلیت ہے, اتنا صلاحیت ہے کہ ہم دشمن کا ہر حملہ کا, اس قسم کے حملے جس کے جواب کل رات ہوئے تھے, یا وہ سفارتی سطح پہ ساکھدار صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہر حملہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایوان بالاؤ ایوان زیریں کی حکومتی اور اپوزیشن بینچز سے عوام تک قانون سازی ہو یا قومی مفادات پر بحث. اور اختلافات ایسے نہیں بڑھنے چاہیے کسی صورت کہ وہ نفرت میں بدلے. ہمیں فخر ہے اپنی افواج, بہادر افواج پہ اور ہمارے نڈر پائلٹس پہ. ان سے بات چیت کا آغاز کرے, ان کو اعتماد دے, ان سے اعتماد لے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی, ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہمارے پڑوسی ہے, ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے. شکریہ. آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی سردار محمد یوسف صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ایک عوامی جو مسئلہ ہے اس کی طرف صوبائی حکومت جو ہماری کیپٹی کی ہے اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی, تقریباً 20 سال ہو گئے, 2005 سے لے کر 2025 ہے, جو زلزلے میں وہاں نقصان ہوا تھا ابھی تک 216 سکول نہیں بنا سکے. وہ سڑکیں تقریباً جو اسی طریقے سے ادھوری رہتی تھی وہ نہیں بنا سکے, جو اسپتال تھی وہ نہیں بنا سکے. اب جب ہم پھر رابطہ کرتے ہیں, بار بار ان سے رابطہ ہوا ہے اور یہ ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت نے لی ہے. باقی باتیں تو کرتے ہیں تو لے کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, لیکن یہ صورتحال ہے کہ 20 سال ہو گئے, 3 دفعہ ان کے حکومت آئی ہے, تیسری, اور اس کے باوجود جو لوگ بنیادی سہولیات سے محروم رہے, جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, سکول جو پرائمری ہے, ہائی ہے یا مڈل ہے, ابھی تک بچے بغیر 216 سکول, بڑے المیہ کی بات ہے
کہ ایک ضلع میں 216 سکول ابھی تک یہ نہیں بنا سکے اور اس کے ساتھ ان کو پیسے بھی مل گئے. بالاکوٹ سٹی کے لوگ ابھی تک شیلٹر میں رہ رہے. وہ شکریہ شکریہ. جی پلین صاحب جی 1 منٹ کے لیے پلیز. تھینک یو جناب. میں سر ابھی آپ جب یہ فورم دہشت گردی کی مذمت پر ہے، یقیناً ہم بھی بحیثیت ایک پارلیمانی جماعت کے دنیا میں جہاں بھی دہشت گردیاں ہوتی ہیں اور اس ملک میں بھی جہاں جہاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں ہم سب اس کی مذمت میں ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سر میں آپ سے گزار کرانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کی ایک چھوٹی سی بات بلکہ بڑی سی بات یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بارڈرز جو ایریاز ہیں جیونی سے لے کر چمن تک، اس میں تربت آ گیا، پنجگور آ گیا. پوائنٹ آپ کا شکریہ. جی مائک کھولیں. جی وائنڈ اپ کریں. جمعے کا ٹائم ہے، وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر، آپ چھوڑ دیں نا. وائنڈ اپ کروں سر. اس میں ہمارے بارڈر کو بند کر کے 25 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے. کیا یہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے جائیں گے؟ یہ تو آلریڈی دہشت گردی کی طرف جائیں گے سر. یہ آپ لوگوں کی حکومت کیا ظلم کر رہی ہے، کیا عذاب ڈال رہے ہیں آپ ہم لوگوں پر؟ ایک طرف معاشی بحران ہے. شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ آدھا منٹ کے لیے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. میرا دراصل یہ کسی کی انسانوں کی جان کا مسئلہ ہے. میرے ایریا میں میرے گھر میں جو کام کرتی تھی ان کو کسی نے اسپانسر کیا، وہ عمرے پہ گئے اور 4 لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں. تو میرا مطالبہ یہ گورنمنٹ سے کہ اس پہ فوری ایکشن لیں. میں نے اس کی اپلیکیشن اسپیکر صاحب کو بھی دی ہے، وزیر داخلہ کو بھی. بہت شکریہ. شکریہ. آسیہ صاحبہ جی آدھے منٹ کے لیے پلیز. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں چاہوں گی کہ توجہ جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر جو ہے وہ اس کی طرف ذرا سا توجہ دے میری پوائنٹ پر. یہ پاکستان تحریک لبیک جو ہے یہ ہر دفعہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، منہ پہ آ کے گاڑیوں کو روک کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. ہم کوئی کافر ہیں، یہودی ہیں، کیا ہے جو ہمارے منہ پہ آ کے یہ والی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بلیک میلنگ جو ہے وہ کب تک حکومت برداشت کرے گی؟ ہر دفعہ فلسطین کا اور حماس کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا، فلسطینی وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی. آپ آگے ایک منٹ بات کر لیں. یہ کس چیز کا احتجاج کرنے آئے ہیں؟ شکریہ. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday, the 29th September 2025 on the conclusion of its business. Signed, President Asif Ali Zardari. قائد اعظم کی فکر جمہور اور عوامی امنگوں کی ترجمان پارلیمنٹ جو امین ہے دستور پاکستان کی. کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں. ترکین جناب پریزائڈنگ آفیسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا داود انا جعلناک خلیفۃ
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار صدق الله العظيم. سورہ صاد کی آیات بینات تلاوت کی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے اے داؤد علیہ السلام ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. آرڈر نمبر 2 اعظم نذیر صاحب منسٹر فار لا آپ کی اجازت سے گورنمنٹ کی اجازت سے دوستوں کی اجازت سے اگر ہم کویشچن آنسر آج ڈیفر کر دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے اور جو فلڈ ہے اور بلوچستان ہے خیبر پختونخوا ہے اس کے حوالے سے بھی ویری فیئر سر کوشش ہے کہ ہم بات کر لیں. سر جی سر اگر ایسی بات سارے دوست کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیونکہ ٹائم کی کمی ہے ہمارے پاس جمعہ بھی ہے تو میری صرف یہ ہوگی سر کہ 2-3 بل جو کمیٹیز کو ریفر ہونے ہیں وہ کر کے ڈیبیٹ شروع کرا دیں. اس کے بعد ہم ڈیبیٹ پہ چلے جاتے ہیں سر اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو سر. ایک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ لیجسلیشن اور جو بزنس ہے وہ بھی تھوڑا بہت کرنا ہے. 4-5 سیشن ہوئے ہیں جس میں مطلب یہ چیز نہیں چلی ہے تو تھینک یو. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم کویشچن آنسر کو ڈیفر کر دیتے ہیں. وہ کر دی جائے. جی سر پلیز امین سر. چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جیسے جب شخص آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ایک چیز سوال اٹھتی ہے سر ہم لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ مطلب آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہر ایک کو اس دن کی تنخواہ ملتی ہے اس دن کی ٹریولنگ ملتی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ یہ ذرا دیکھیں سر یہ گورنمنٹ کو دیکھیں یہ گورنمنٹ اس چیز کے لیے سیریس ہی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کوئی کرے. ان کا بزنس یہ جو یہ ہوتا ہے نا یہ بزنس ان کے لیے بزنس نہیں ہے. ان کے لیے بزنس ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ IMF کہتے ہیں کہ $11 بلین کہاں ہیں اس کی خورد بورد کر. یہ ادھر کیوں آئیں گے سر؟ مجھے ایک بات بتائیں آپ اوپر بیٹھے ہیں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں باقی تو ہم لوگ نے اس کو سجا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہم ایسا کر لیتے ہیں ہم جو نہیں چیئرمین صاحب دیکھیں چیئرمین صاحب میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا. میں آپ کے آنر میں یہ کر دوں گا. آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا میں نہ کرنے دیتا لیکن
آپ مجھے بات بتائیں کہ is this what we are, مطلب مجھے بات بتائیں عوام کو ہم کیا بتائیں؟ یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. شرم تو ہمیں خود آتی ہے. میں خود ابھی کورم پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا آپ کی وجہ سے. تھینک یو امین صاحب. ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں تو باقی ساتھی بھی آ جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کی بات بھی درست ہے. تھوڑی سی پرابلم ڈاکٹر صاحب آج یہ بھی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی اس طرح کی تھی ایک آرگنائزیشن کی طرف سے جس کی وجہ سے کوئی رستوں کی بھی بندش ہے آج, اور یہ معاملات رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, گڈ انف. اگر یہی ٹھیک ہے سر, آپ دیکھ رہے کاؤنٹنگ ہو جائے کورم کی. ہاؤس کورم نہیں ہے تو 5 منٹ کے لیے جو ہے نا بیل بجائیں. بیلز بند کر دیں اور دوبارہ گنتی کروا لیجیے. ہاؤس جو ہے وہ کورم میں نہیں ہے. موصول شدہ نوٹسز برائے سوالہ جوران اجلاس کی موجودگی کارروائی میں شامل نہیں کیے جا سکے. اجلاس برخاست ہونے پر زائل نہیں ہوں گے اور آئندہ اجلاس کی کارروائی میں شامل کیے جائیں گے. پروگریشن آف دا سینٹ.